الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان جیسے عظیم دولت سے نوازا ہے۔ یہ ایمان رب کریم کی طرف سے ایک الہامی دولت ہے جو انسان کو بندگی کے اعلیٰ مراتب تک پہنچاتی ہے، انسان کو خالق کائنات سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ رب کریم نے ہم سب کو اس ایمان کے لیے چنا اور ہمیں یہ ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو دلوں کو روشن کرتی ہے، انسان کو نیکی اور بھلائی کے راستے پر گامزن کرتی ہے، انسان کو نیک کام کرنے کا جذبہ دلاتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو نیک کام کرنے پر ابھارتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے۔ یہی ایمان کی بدولت اللہ رب العزت اس ایمان کی وجہ سے کہ جب تک دنیا کے اندر ایک ایمان والا، ایک اللہ کا اقرار کرنے والا موجود ہوگا، رب کریم اس نظام کو چلاتے رہیں گے، اور جب اس دنیا سے اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، رب کریم اس نظام کو ختم کر دیں گے اور قیامت کو برپا کریں گے۔ ایمان والا خالق کائنات کی نظر میں بہت قیمتی ہے۔ ایمان کا اصل اور بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ انسان دنیاوی ظاہری مفادات کو، دنیا کے ظاہری رنگریلیوں کو چھوڑ کر، دنیا کے اندر جو ظاہری اس کو فائدے کی چیزیں نظر آ رہی ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر آخرت کی کامیابی کو اپنا اصل مقصد بنائیں، اور ہر حال میں اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کرنے والا بنے، ہر حال میں اللہ کے بتلائے ہوئے طریق کے مطابق اور اس کے لاڈلے چہیتے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ دنیا میں انسان جہاں کہیں رہے، جس حال میں رہے، چاہے خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، انسان کو چاہیے کہ نبی کے طریقے کو دیکھے کہ آیا آقا علیہ السلام کا اس خوشی کے موقع پر کیا طریقہ تھا اور غمی کے موقع پر میرے سرکار کا کیا طریقہ تھا۔
اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے تو بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے اور ہمیں راستہ دکھلانے کے لیے اپنے چہیتے لاڈلے نبی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کے احکام کی پیروی کرے، اس کے رسول کی تعلیمات کو، اس کے رسول کے طریقے کو اپنی زندگی میں لاوے۔ اس ایمان کے حاصل کرنے کے، اس ایمان پر جمے رہنے کے، اس ایمان کو بچا کر لے جانے کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ اس ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو پہچانے، اپنے ایمان کی اہمیت کو سمجھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اور دولتیں اس ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ ایک آدمی کے پاس دنیا میں رہنے کی ساری نعمتیں موجود ہیں، عیش و عشرت کے سارے سامان اس کے پاس موجود ہے، نہ کبھی وہ بیمار ہوتا ہے، نہ کبھی اس کے رزق میں تنگی ہوتی ہے، رہنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے اس کے پاس عالی شان محل گھر ہے، اس کے پاس عالی شان محل موجود ہے، سفر کرنے کے لیے، راستے میں چلنے کے لیے اس کے پاس سواری کا انتظام ہے، اپنے بدن کو چھپانے کے لیے اس کے پاس اچھے لباس کا، اچھے کپڑے کا انتظام ہے۔ غرض دنیا میں رہنے کی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں، جتنی عیش و عشرت کے سامان کی اس کو ضرورت ہے، وہ تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، مگر ایمان جیسی عظیم دولت اس کے پاس نہیں ہے تو وہ بد نصیب اور ناکام انسان ہے۔ اس کے برخلاف ایک آدمی وہ ہے جو غریب ہے، مفلس ہے، اپاہج ہے، محتاج ہے، بہرا ہے، گونگا ہے، سماج میں، سوسائٹی میں، محلے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لوگ اس کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں، لیکن اس کے پاس ایمان جیسی عظیم دولت ہے۔ وہ اللہ کا، رب کریم کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہے، اور آخری نبی، تاجدار نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے والا ہے، نبی کو اپنا نبی مانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ مرنے کے بعد اس کو ایسے ایسے انعامات دیے جائیں گے جن کو الفاظ میں انسان بیان نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ ایمان کس قدر قیمتی اور عظیم چیز ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ بد نصیب، ناکام، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی نقصان اٹھانے والا، خسارے میں مبتلا ہونے والا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ کی ایک غریب عورت ہے، مفلس عورت ہے۔ جرم ان کا صرف یہ تھا کہ انہوں نے اسلام کی دعوت کو شرح صدر سے قبول کر لیا، اسلام کی دعوت کو اپنا لیا، وہ مسلمان ہو گئی۔ ابو جہل کے لیے مکہ کے لوگوں کا اسلام قبول کرنا ناقابل قبول تھا۔ وہ ہمیشہ یہ فکر میں رہا کرتا تھا اور یہ تلاش میں رہا کرتا تھا کہ مکہ میں کون لوگ اسلام کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، کون مسلمان ہو رہے ہیں، کون صحابی ہو رہے ہیں۔ اس زمانے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتا اس کو صحابی کہا جاتا، تو وہ یہ فکر میں رہا کرتے، یہ تلاش میں رہا کرتے تھے کہ کون مسلمان ہوا ہے۔ جب معلوم ہو جاتا کہ فلاں مسلمان ہوا ہے تو اس کو نشانہ عبرت بناتے، اس کو ایسی سزا دیتے کہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بن جاوے اور دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر اسلام سے بچ جاوے، اسلام کی دولت، اسلام کی دعوت سے باز رہے۔ ابو جہل کو معلوم ہوا کہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام کو اپنا لیا ہے، تو ابو جہل نے
ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے۔ ایک مرتبہ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس قدر ظلم کیا گیا کہ لوہے کی سلاخوں کو آگ پر تپایا گیا۔ تپانے کے بعد ان سلاخوں کو سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں پھروایا گیا۔ میرا بیان کرنا، آپ کا سن لینا یہ ہمارے لیے آسان ہے، تکالیف آزمائش تو انہوں نے برداشت کی، ان پر کیا بیتی ہوگی، کس قدر تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہوگا وہ تو وہی جانتے ہیں۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آہ نکل گئی۔ جب آہ نکلی تو ظالم ابو جہل نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کا استہزاء کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ لات اور منات کو نہیں مانتے، اس لیے ان بتوں نے ان کی آنکھوں کی بینائی کو چھین لیا۔ دیکھیے اس موقع کے اوپر بھی سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ایمان پر کیسی جمی ہوئی ہے اور اپنے ایمان کی کیسی گواہی دے رہی ہے اور اپنے عقیدے پر کیسی مضبوط جمی ہوئی ہے۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ یہ لات اور منات رب کعبہ کی قسم نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ رب کریم نے اسی رات میں سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کی بینائی کو لوٹا دیا۔ میرے بھائیوں، قربانیاں تو ان لوگوں نے دی، قربانیاں صحابہ نے دی، مشکلوں کو، آزمائشوں کا سامنا انہوں نے کیا۔ ہمیں تو یہ ایمان اپنی ماں کی، اپنے ماں باپ کی بدولت ہمیں ایمان مل گیا ہے۔ پیدائشی طور پر ہم مسلمان ہوئے تو ایمان والے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ہم جس محلے میں، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں پر لوگ ایمان والے ہیں، اللہ کی اذان کی صدائیں گونج رہی ہے اور لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس ایمان کی دولت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہے، اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرتے رہے کہ ہمارا ایمان کس سطح پر ہے، ہمارا ایمان ہمیں نیکی کا کام کرنے کے اوپر ابھارتا ہے یا نہیں، ہمیں برائیوں سے روکتا ہے نہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ قانون رہا ہے کہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ان کا خاتمہ ایمان پر ہونا یقینی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے ایمان کے بارے میں اللہ رب العزت سے کس قدر ڈرتے تھے اور اپنے ایمان کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل ہے، پھر بھی اپنے اور اپنی اولاد کے ایمان کی سلامتی کے لیے رب کریم سے دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ پروردگار میری اور میرے اولاد کی صنم پرستی سے، بت پرستی سے حفاظت فرما۔ اور قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر رب کریم نے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ رب العزت یاد دلا رہے کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہے، آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہے، آپ کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہے، اور آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے، اور آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہے۔
دیکھیے باپ بھی نبی، چچا بھی نبی، دادا بھی نبی، اور فرزند اپنی اولاد کے اندر سے بھی ایک بیٹا نبی موجود ہے، لیکن پھر بھی اپنی اولاد کے ایمان کے بارے میں کس قدر فکر ہے کہ اپنے اولاد کو بلایا، اپنے بیٹوں کو طلب کیا اور پوچھا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تم کس کی پرستش کرو گے، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کو اپنا معبود مانو گے؟ اولاد نے کہا، بیٹوں نے کہا، قالوا نعبد الہک، ہم آپ کے معبود، ہم آپ کے رب یعنی اللہ کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، اور آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، آپ کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رب یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم فرما برداروں میں سے ہوں گے۔ دیکھیے نبی جب دنیا سے جا رہے تو اپنے اولاد کے بارے میں ایمان کی فکر کر رہے ہیں، اور آج دنیا کا حال دیکھیے کہ دنیا میں رہنے والا انسان جب دنیا سے کوئی جاتا ہے تو اپنے اولاد کو بلاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بلاتا ہے، وصیت نامہ تیار کرواتا ہے کہ میرے فلاں بیٹے کو یہ فلیٹ دینا، فلاں کو یہ کھیت دینا، فلاں کو اتنی رقم دینا، میرے پوتے کو یہ دینا، میری نواسی کو یہ دینا، پوری جائیداد کی تقسیم کر کے دنیا سے جا رہا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کی اس کو فکر ہے، لیکن اپنے اولاد کے بارے میں کیا کوئی ایمان کے بارے میں وصیت کر کے جاتا ہے؟ کیا کوئی دنیا کے اندر یہ کہہ کر جاتا ہے کہ بیٹو اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے رب سے دعا کرتے رہنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا؟ دنیا کا ماحول بڑا سخت ہے، دنیا کے اندر اپنے ایمان کو بچانا آج بڑا سخت چیلنج کا سامنا کرنا ہے ہمیں۔ آج دنیا میں ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہماری مسلم نوجوان لڑکیوں کو اپنے ایمان سے نکال کر دوسرے اپنے مذاہب کے اندر ان کا مذہب تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آج کون اپنی بچیوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کر رہا ہے؟ لیکن نبی دنیا سے جا رہا ہے تو اپنی اولاد کو نصیحت کر رہا ہے، اپنی اولاد کو وصیت کر کے جا رہا ہے۔ یہ نبی کے ذریعے اللہ رب العزت قرآن کی اس آیت کے ذریعے ہمیں بتلا رہا ہے کہ مسلمانوں، قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم، ہم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے، ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھائے، ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے اپنے ساتھ مسجد میں لائے، ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائے، ہم اپنے بچوں کو مکاتب کے اندر بھیجے۔ آج دنیا کے اندر ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا بچہ اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کرے، وہ وقت کا دنیا کا سب سے بڑا آفیسر بنے، دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ اچھی بات ہے، آج دنیا کے اندر مسلمانوں کو اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، وکلاء کی ضرورت ہے، جج کی ضرورت ہے، لیکن وہ انسان اسی وقت صحیح معنی میں ڈاکٹر ہو سکتا ہے جب اس کے پاس نبی کی تعلیمات ہوگی، اسلامی معلومات اس کے پاس ہوگی۔ جب اسلامی معلومات اس کے پاس ہوگی، نبی کی تعلیمات سے وہ آراستہ ہوگا، نبی کی تعلیمات اس کی زندگی میں ہوگی، تو وہ انسانیت کا درد اس کے دل میں ہوگا، وہ آنے والے مریض کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کرے گا، نہ کہ پیسوں کا سلوک کرے گا۔ اگر وہ وکیل ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، نہ کہ پیسوں کے خاطر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہو کر نہ بیٹھے، ہم اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے رب کریم سے دعا کرتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ پروردگار آپ مجھے موت دیجئے اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے زمرے میں شامل کریے۔
سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے لیے رب کریم نے اس گلشن کو سجایا ہے، جن پر نبوت ختم ہو رہی ہے، جن کے بعد اب دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آنے والا ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے بے حد اور اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے۔ کئی حدیثیں ملتی ہے، حدیث کی کتابوں میں اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کئی ایسی دعائیں منقول ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رب کریم سے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے ان دعاؤں کے ذریعے، ان دعاؤں کے اندر یہ بتلا رہے ہیں کہ ایمان والے کو رب کریم سے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، بہت زیادہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے جما دیجیے۔ ابن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ ایک تابعی گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میری 30 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ملاقات ہوئی، اور وہ سب کے سب اپنے اوپر نفاق کے فتنے سے خوف زدہ تھے، وہ اپنے اوپر نفاق کے فتنے سے ڈرتے تھے، اور ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسا ہے، میرا ایمان حضرت میکائیل علیہ السلام جیسا ہے۔ ابن ابی ملیکہ اس بات سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے ایمان کے بارے میں رب کریم سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوتا کہ کسی شخص کے بارے میں کہ وہ انتقال کر گئے تو وہ اس کی تحقیق کرتے، اور جب انہیں پتہ چلتا کہ اس کی موت بہت اچھی حالت میں آئی ہے تو وہ اس کے بارے میں کہتے کہ موت کا آنا تجھے مبارک ہو، کاش کہ تیری جگہ میں ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے پوچھا، جو ان کی بیوی ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ آپ مرنے والے پر جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ اس طرح کیوں کہتے ہو؟ تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ارے بے وقوف، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب صبح کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے، اور شام ہوتے ہوتے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا اس کا ایمان اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ شام ہوتے ہوتے وہ مومن نہیں ہوتا، حالانکہ صبح میں وہ مومن تھا، وہ مسلمان تھا، لیکن شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہے اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ صحابہ کرام، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا حال ہے کہ اپنے ایمان کے بارے میں کس قدر فکر مند رہا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مومن اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، جو اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرتا رہتا ہے، وہ واقعی مومن ہے، اور جو انسان ایمان کے بارے میں مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے، بے فکر ہوتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، بلکہ وہ منافق ہے۔ ایمان کی دولت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہے کہ ہمارا ایمان کہیں سلب نہ ہو جاوے، ہمارا ایمان نکل نہ جاوے،
ہم ایمان سے محروم نہ ہو جاوے۔ ایمان سے محرومی کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری باتیں علماء نے، محدثین کرام نے نقل کی ہے۔ ان باتوں میں سے دو خاص باتیں میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنا، اور نمبر 2، بد نظری، کہ آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے، اس کے پاس وقت ہے، سب کچھ ہے، اذان کی آواز سن رہا ہے، پھر بھی مسجد تک نہیں آ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خادم رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے بس وہ کافر ہو گیا۔ اگرچہ محدثین اعظام نے اس کی تعویل بیان کی ہے، ایک مطلب یہ بیان کیا کہ وہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا تو اس کا یہ عمل کافروں جیسا عمل ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ اس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ کر کفر کے قریب ہو گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہو گیا، یہی ڈرنے کی بات ہے۔ اگرچہ علماء نے، محدثین اعظام نے تعویل بیان کی ہے، لیکن پھر بھی بہت ڈر کی بات ہے کہ انسان اپنے کفر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ دوسری چیز بد نظری ہے کہ بد نظری ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ بد نظری کس قدر سنگین جرم ہے، اور اس بد نظری کی وجہ سے عظیم ترین ایمان کی دولت سے انسان کو ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ مصر کے اندر ایک شخص تھا، مختصر اس واقعے کو بیان کروں، پابندی سے اذان دیا کرتا تھا، جماعت میں شریک ہو کر نماز کو ادا کیا کرتا تھا، اس کے چہرے پر عبادات کی رونق تھی، اطاعت کی رونق تھی۔ ایک مرتبہ وہ اذان دینے کے لیے مسجد کے مینار پر چڑھا، قریب میں ایک عیسائی شخص کی خوبصورت لڑکی کے اوپر اس کی نگاہ پڑی، اس کو دیکھ کر وہ دل و جان سے اس پر فریفتہ ہو گیا۔ وہ اذان کو چھوڑ کر مسجد کے مینار سے اتر کر سیدھے اس عورت کے، اس لڑکی کے مکان پر پہنچا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس لڑکی نے اس کو دیکھ کر پوچھا کہ تو یہاں کیوں آیا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ تیرے حسن و جمال کو دیکھ کر میں تجھ پر فریفتہ ہو چکا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ آج تک میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے مجھ پر تہمت لگے، میرے باپ کی سماج میں، معاشرے میں میرے باپ کا نام خراب ہو۔ تو اس نے اس لڑکی کو پیشکش کی کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے نکاح کر کے اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ دیکھ تو مسلمان ہے، میں عیسائی ہوں، میرا باپ اس پر کبھی راضی نہیں ہوگا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں خود ہی عیسائی بن جاتا ہوں، میں خود ہی عیسائی دھرم کو، عیسائی مذہب کو قبول کر لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا۔ ابھی وہ دن پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے کسی کام کی وجہ سے اپنے مکان کی چھت پر چڑھا اور وہاں سے اس کا پیر پھسلا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ دین بھی گیا، لڑکی بھی ہاتھ نہ آئی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو میرے بھائیوں، بد نظری بہت سنگین جرم ہے۔ اب دو باتیں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بات کہ ایمان کی دولت کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ہمارے ایمان میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے کیا سبب ہے، کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ ان وجوہات کی بنا پر ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے؟ تو ایک بات
کہ غصہ کرنے کی وجہ سے انسان کے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، کسی پر ظلم کرنے کی وجہ سے، کسی کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، بد کلامی کرنے کی وجہ سے، دل میں نفاق رکھنے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، چوری کرنے کی وجہ سے، زنا کرنے کی وجہ سے، یہ ایسے جرائم ہیں، یہ ایسے گناہ ہیں جن کو انسان کرتا ہے اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ گناہ ایسے ہے کہ انسان اس کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن یہ گناہوں کی وجہ سے اس کے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ ان گناہوں کی وجہ سے اس کا ایمان کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، ایمان کے اندر حسن و جمال پیدا کرنے والی ایک چیز ہے کہ جن کی وجہ سے ایمان میں حسن و جمال پیدا ہوتا ہے، ان کو بھی میں مختصر بیان کروں۔ نمبر 1، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، مسواک کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا۔ ایک روایت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے نماز کی اہمیت کو، نماز کی فضیلت کو بیان کیا اور فرمایا کہ جو آدمی نماز کی محافظت کرتا ہے، جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، تو یہ نماز اس کے ایمان میں نورانیت کو بڑھانے کی، اس کے ایمان کے اندر نورانیت کو پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ نمبر 2، اس کے ایمان کے اندر کمال کو پیدا کرتی ہے، اس کے کامل مومن ہونے کی دلیل بنتی ہے۔ اور نمبر 3، قیامت کے روز یہ نماز اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو آدمی نماز کی محافظت نہیں کرتا تو یہ نماز نہ اس کے لیے ایمان کے اندر نورانیت کو پیدا کرنے کی سبب بنے گی، نہ اس کے کامل مومن ہونے کی دلیل بنے گی، اور نہ قیامت کے دن اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ اور ایسے شخص کا حامان، فرعون، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ عذاب میں یہ آدمی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ مبتلا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ایمان میں حسن و جمال پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائے، اور جن چیزوں سے ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے ان کو اپنے آپ سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب کرے۔